بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وکیل نوازش موٹیویشن اسپیکر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح سے یہ مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چلا رہا ہے، تو اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کو تمام مہینوں پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت بڑی قربانی دی گئی تھی۔ تو وہ قربانی کیا تھی؟ اگر واقعہ کربلا آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے نانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی اور اس دین کی مکمل پروٹیکشن کے لیے آپ نے اپنی تمام اولاد، تمام اپنے مال و متاع، تمام اپنا تن من دھن اور حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربان کر دی تھی۔ تو تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ جو تاریخ اسلام میں رقم کیا گیا ہے، یقیناً دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ تو یہ کائنات جب سے بنی ہے، تو اس کائنات کے ہر دور میں ایک شریر، ایک لعین اور ایک ملعون شخص جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ملعون شخص کیا کرتا ہے؟ وہ مکمل طور پر مسلمانوں کو ان کے رب کی طرف سے جو ہے نا وہ بتایا کہ جو احکامات قرآن پاک میں ذکر ہوتے ہیں، تو وہ باغی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون آیا، تو فرعون نے جو ہے نا وہ زناکاری کو عام کیا، اس نے جو ہے نا وہ شراب نوشی کو اور تمام طرح وہ بد اعمالیاں جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر حرام کیے تھے، اس نے حلال کرنے کی مسلمانوں پر کوشش کی۔ تو پھر اسی دور میں اللہ عز و جل پھر اپنے خاص پیغمبر، اپنے خاص نبی، اپنے خاص ولی جو ہے نا وہ اس کی رد میں وہ جو ہے نا وہ بھیجتا ہے، جو آ کر جو ہے نا وہ اللہ عز و جل کی دین کی سربلندی کے لیے اس کا رد کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو دوبارہ سے یکجا کرنے کی اور متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ واقعات کافی ایسے سارے جو ہے نا وہ تاریخ اسلام میں ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کی زندگی میں بھی کافی کفار و مشرکین لوگ جو مکہ و مدینہ اور طائف کے مقام پر جو ہے نا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے جب آپ جایا کرتے تھے، تو آپ پر وہ طرح طرح کے مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ میں کافی ایسے جو ہے نا وہ مثالیں ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ واقعہ کربلا تو ویسے بھی ان چیزوں سے وہ بھری پڑی ہے۔ تو واقعہ کربلا میں بھی اس طرح کے ایک ملعون شخص، ایک شریر شخص، ایک شیطان شخص یزید کے نام سے آیا، جس نے مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے مکمل طور پر باغی کرنے کی کوشش کی، اور تمام طرح وہ اعمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر حرام جو ہے نا وہ قرار کیے تھے، اس نے حلال کرنے کی کوشش کی، جس میں شراب نوشی کو اس نے مکمل طور پر جو ہے نا جائز اور حلال کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں میں زنا کاری کو عام کیا۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح کی دوسری بھی جو ہے نا وہ بد اعمالیاں مسلمانوں میں اس نے رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو اس کے رد میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آئے، اور وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر اولاد کو قربان کیا، اپنی جان تک قربان کیا۔ کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ اپنا پرسنل ویو ہوتا ہے، لیکن اعتقاد کی بنا پر ہر مسلمان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، کچھ لوگ یعنی اس طرح کے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ ذاتی اقتدار کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی جو ہے نا وہ کافی نظریات رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے محنتیں کی، تو وہ کیونکہ نواسے رسول ہیں، تو پیارے نبی نے بھی جو ہے نا ان کی شان میں پھر یہ فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین وہ ہیں جن سے میں ہوں اور مجھ سے حسین ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اہل بیت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اطہار ہیں، تو یہ بہت جو ہے نا وہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ مطہر ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے پیارے نبی کی خدمات ہیں دین اسلام کے حوالے سے، تو آپ کے اہل بیت اور آپ کے آل کی بھی اسی طرح کی خدمات ہیں۔ تو اس میں ہم خود احتسابی کریں کہ ہم جو اس جو ہے نا دین اسلام کی طرح مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ایز اے مسلم وی شوڈ بلیو دیٹ مین از ہوپ لیس بفور دی ول آف گاڈ، دیئر فور ڈونٹ مینشن اباؤٹ اٹ۔ ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا دین اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے۔ According my mental observation, this is not very critical, this is not very complicated, and this is not very contagious traveling on دین اسلام۔ دین اسلام پر چلنا نہیں اتنا بہت مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جو مشکلات و دشواری تھی وہ ہمارے بزرگان دین دے گئے تھے، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے مشقتیں کی، اور انہوں نے دشواریوں کو جو ہے نا سامنا کرتے ہوئے دین ہمارے تک جو ہے نا انہوں نے پہنچایا۔
تو اب دین کا جو معاملہ ہے سیکھنے کا یا دین کو پھیلانے کا جو معاملہ ہے بنسبت اس کے بہت آسان ہے. اس وقت دشواریاں بہت تھیں، اس وقت مشکلات بہت تھے، لیکن اس دور میں دین اسلام کو سمجھنا، دین اسلام کو سیکھنا، دین اسلام کی شعائر تشہیر کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا بہت ہی آسان ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ رقم کی گئی ہیں. اور شیخ سعدی علیہ رحمہ جو ہے نا اس کا شعر مجھے فارسی کے ذہن میں آ گیا. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ کریمہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجت و ازالی طفلی نگشت. وہ فرماتے ہیں نااہل شخص کے بارے کہ 40 سال تک تو زندگی گزارتا ہے لیکن دین اسلام کے متعلق تو نہیں جانتا، تو تیرا مزاج جو نا بچوں والا ہے. تو اس طرح کی جو ہماری نظریات ہوتی ہیں، تصورات ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اور دین اسلام کی خاطر ہم نے سچا مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اس کی تشہیر کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے پوری دنیا میں. سب سے پہلے ہم نے اپنے خود احتساب بھی کرنی ہے، اپنے احتساب کی عدالت لگانی ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے جس طرح ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی کی اسوہ حسنہ ہے. جس طرح اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. جس طرح ہمارے پیارے نبی کی اسوہ حسنہ پیاری خوبصورت ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ تمام تر اعمال ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں تو یقیناً ہم بھی ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اور جو قربانیاں ہمارے جو ہے نا بزرگان دین دے گئے ہیں تو وہ قربانی ہم بھی دے سکتے ہیں. وہ جذبات بھی ہمارے اندر آ سکتے ہیں، وہ احساسات بھی ہمارے اندر آ سکتے ہیں، وہ نظریات، تصور و خیالات بھی ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں تو اسی پیغام کے ساتھ، اسی عنوان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.